اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول، اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 38 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 39، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے حروف جارہ کا استعمال کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل ہوتا ہے، اس میں با کے مختلف استعمالات بھی الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پھر لام کے استعمالات پر ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور لام کے بھی 3 استعمال ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، چوتھے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ چوتھے کی مثال پڑھیں گے کہ چوتھے استعمال کی مثال کیا ہوگی۔ اور چوتھا جو استعمال ہے وہ ہے للقسم، یعنی ایک لام وہ ہوتا ہے جو قسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اللام للقسم، قسم کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، یہ مطلب اس مدخول کی جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی جو ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ جیسے کہ للہ لا نحو للہ لا یؤخر الاجل، یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ عبارت کا اتنا حصہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ قسم کی مثال ہے۔ اب نحو کی بات کریں اور مثلو کی بات کریں تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، نحو اور مثلو جب بھی کہیں پر بھی نظر آئیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہوں گے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں اپنے ما بعد کی طرف، اکثر مضاف ہوتے ہیں اپنے ما بعد کی طرف، اور اپنے ما قبل مبتدا محذوف، مثال مبتدا محذوف کی جو ہے وہ خبر ہوتے ہیں، اور مثال مضاف اور او ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے، راجع بسوء وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، پھر وہ مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ تو نحو یہاں پر مضاف، اور للہ لام حرف جر ہو گیا، اور اللہ مجرور، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم لوگ کس طرح سے حل کریں گے، یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ جب قسم ہوگی تو پھر ایک قسم جملہ بنے گا اور پھر ایک جواب قسم، تو اس کو بہت اچھے سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قسم اور جواب قسم ہم کسے بنائیں گے۔ للہ یہ لام حرف جر ہے، لیکن یہ لام حرف جر ہے قائم مقام اقسم فعل کے، یہ باب افعال سے اقسم فعل جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث متکلم ہوگا۔ اس کا پہلا والا جو صیغہ ہوگا وہ ہوگا یقسم، پھر یقسمانی یقسمون، تقسم تقسمانی یقسمنا، اور پھر تقسم تقسمانی تقسمون، تقسمین تقسمانی تقسمنا، اقسم نقسم، تو یہ اقسم فعل کے قائم مقام ہوگا۔ اب یہ اقسم فعل کے اگر قائم مقام ہے تو لازمی سی بات ہے کہ یہ صیغہ واحد متکلم ہے، تو اس میں ایک فاعل بھی ہوگا۔ ہاں، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل بن جائے گا، یہ ہم کہیں گے لام حرف جر قائم مقام اقسم فعل، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر، مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل اقسم فعل کا فاعل، ٹھیک ہے، فعل بھی مل گیا فاعل بھی مل گیا۔ اب یہ اللہ جو ہے ہم کہیں گے یہ اللہ، اس میں جلالت مجرور، لفظاً مجرور ہو جائے گا، اور جو ہے وہ مطلب محلاً جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، اور لفظاً بھی جو ہے وہ مجرور ہی رہے گا، لیکن یہ قائم مقام ہوگا کس کے، یہ قائم مقام ہوگا اقسم فعل کے، یہ اقسم فعل کے مفعول کے قائم مقام ہوگا، یعنی یہ قائم مقام مفعول بھی ہوگا، یعنی اقسم فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اللہ اس میں جلالت قائم مقام مفعول بھی۔ پھر اقسم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کیا بن جائے گا، قسم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قسم جو ہوتا ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ سے ہوتا ہے، جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر قسم ہے تو اس کا مطلب آگے جواب قسم بھی ہوگا، جیسے کہ میں نے کہا تھا اگر ندا ہے، ندا منادا ہے، تو پھر جو ہے وہ مقصود با ندا بھی ہوگا، ہے نا، یعنی جس وجہ سے ندا کی جا رہی ہے وہ مقصد بھی ہوگا، تو بالکل یہاں پہ جس وجہ سے آپ نے قسم کھائی ہے یہاں پر وہ بھی تو پتہ چلے نا آپ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں، آپ نے کھائی تو اللہ کی قسم ہے، کس لیے کھا رہے ہیں یہ بھی تو معلوم چلے نا۔ تو یہ لا یؤخر الاجل،
اب ہم لوگ اس کی ترکیب کریں گے اور اس کو ہم لوگوں نے بنانا ہے جواب قسم. پہلے ہم لوگ قسم بنا چکے, اب جواب قسم بنا رہے ہیں. یہ جو لا یؤخر ہے, یہ اخر یؤخر تأخیراً ہے نا, مؤخر و مؤخر, یعنی یہ کہ اخرا جو ہے وہ فعل ماضی ہے, صیغہ واحد متکلم ہے, صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اس کا جو مضارع بنے گا نا, یہ بنے گا یفعل کے وزن پر یؤخر, یؤخر بنے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ جو یؤخر یہ پہلا ہی صیغہ ہے, یؤخر جو بنایا ہے میں نے, یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل کا پہلا صیغہ بنتا ہے فعل اور مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے یفعل. لیکن یہاں پہ میں اعراب پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر یفعل یؤخر. تو یہ یؤخر کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اسے فعل مجہول بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اسے فعل مجہول بنا دیا, اور یہ لام جو ہے یہ لائے نافیہ ہے, اور یہ جو ہے فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. جیسے یضربو تھا, مارتا ہے یا مارے گا, وہ ایک مرد جب لا یضربو آ جائے گا تو پھر ترجمہ کیا لیں گے؟ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا, وہ ایک مرد. تو اب یؤخر, اب یؤخر کا معنی تاخیر نہیں کی جائے گی, تاخیر مؤخر نہیں کی جائے گی. اس کا ترجمہ یہ بیٹھے گا صحیح کہ مؤخر نہیں کی جائے گی. تو یہ اس وجہ سے جو ہے یہ فعل مضارع ہے منفی ہے, اور جو ہے معروف نہیں ہے, مجہول ہے. تو مجہول والا ترجمہ میں لوں گا تو میں کہوں گا صیغہ لا یؤخر, صیغہ واحد مذکر غائب, اور فعل مضارع مثبت منفی مثبت بھی نہیں, منفی اور معروف بھی نہیں, مجہول. یہ خیال رکھنا ہوگا مجھے کہ لا یؤخر فعل ہے, اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے, اور فعل مضارع ہے, فعل مضارع منفی ہے, اور فعل مضارع منفی مجہول ہے. اب آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر کوئی صیغہ اگر مجہول کا صیغہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ فاعل تلاش نہیں کرتے, بلکہ ہم لوگ کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم لوگ نائب الفاعل تلاش کرتے ہیں. تو الاجلو کو الاجلو اس کے اوپر میں پڑھ رہا ہوں اجلو. کیوں پڑھ رہا ہوں یہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ کو, کہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ میں اس کو بنا رہا ہوں یؤخر فعل کا نائب الفاعل, یعنی مؤخر نہیں کی جائے گی کیا؟ موت. اجل مانے موت, تو تاخیر نہیں ہوگی کس میں؟ موت میں. مفہوم یہی ہے, مؤخر نہیں کی جائے گی کیا؟ موت. تو یہ الاجلو میں نے بنا دیا نائب الفاعل, اور نائب الفاعل تو آپ کو پتہ ہے نا, نائب الفاعل تو وہ مرفوع پڑھا جاتا ہے اسے. تو لہٰذا یہ لا یؤخر فعل اور صیغہ واحد مذکر غائب, فعل مضارع منفی مجہول, اور الاجلو اس کا نائب الفاعل, اور پھر یہ فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر یہ بھی بن جائے گا کیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ جواب قسم. کیونکہ قسم کے لیے جواب قسم تلاش کر رہے تھے. تو اب آپ کے پاس دو جملے ہو گئے, ایک تو للہ یہ قسم بن گیا, اور ایک لا یؤخر الاجل یہ بن گیا جواب قسم. پھر یہ قسم اپنی جواب قسم سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ اب یہ آپ نحوو کے لیے تو مضاف الیہ تلاش کر رہے ہیں نا, تو یہ نحوو مضاف کا مضاف الیہ بن جائے گا, اور پھر یہ نحوو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی بن جائے گا, اور مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر, اور مثالہ اس میں مضاف, اور او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے, پھر مثالہ مضاف, او ضمیر مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا محذوف, اور پھر یہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر یعنی نحو للہ لا یؤخر الاجل یہ بن جائے گا اس کی خبر, اور پھر یہ مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ ہم نے ایک اور استعمال پڑھ لیا, اس استعمال کی جو ہے وہ مثال, اور اس مثال کی ہم نے ترکیب بھی سمجھ لی ہے, اور الحمدللہ ہمارا پارٹ نمبر 39 بھی اپنے اختتام کو پہنچا, اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.